نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر بات سمجھائی، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور اگر ہم حضور علیہ السلام کے لفظوں پر غور کریں تو دیکھیں منظر کیا بنتا ہے، کتنی بڑی سچائی ہے زندگی کی جو سامنے آتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا نا بھائی، تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا ہے یا پہن لیا، یہاں تیرا وہ مال ہے جو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے بچا لیا ہے، باقی تو وارثوں کا ہے، تیری تو صرف نگہبانی ہے، باقی تو دوسروں کا ہے۔ میرا مال یہ انسان کا وظیفہ ہے، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ تو مال کے پیچھے دوڑتے رہنا، صبح سے شام تک مال کی منصوبہ بندی کرنا، مال موجود نہیں تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں دکھی ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں کسی کا تعزیت کو نہ جا سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کسی کی شادی میں خوشی میں شریک نہ ہو سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کمزور پڑ گیا۔ بھائی مال کل کائنات نہیں ہے، مال ہی مال سارا کچھ تھوڑی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار نہیں تھے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اعزاز نوازے، اعزاز سے نوازا، بڑی شانیں عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کے پاس زیادہ مال نظر آیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادے سے تھے، جناب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زیادہ مال و دولت نہیں تھا۔ مال ضرورت ضرور ہے، پر زندگی کا مقصد مال نہیں ہے، مقاصد تو کچھ اور ہیں۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے نا تو وہ ہمارے ذہن کو ایک بہت ہی الگ سوچ فراہم کرے گی۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر نہیں ہے، غریب ہو جائے گی، فاقوں سے مرے گی۔ فرمایا یہ تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تمہیں زیادہ مال ملے گا۔ ڈر تمہاری غریبی کا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے ہیں ڈر تمہاری دولت کا ہے، ڈر تمہارے فاقوں کا نہیں، ڈر تمہارے زیادہ کھانے کا ہے، ڈر تمہارے جھونپڑی میں رہنے کا نہیں، ڈر تو تمہارے بنگلوں کا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی، تم نے اس چیز سے بچنا ہے، تم نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کرنا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا کی بات کرنا۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ السلام نے نا روحانی دنیا کے اندر جھانک کر ہمیں نصیحت فرمائی، روح کے اندر اتر کر بات بتائی، دل کی گہرائی تک پہنچ کر حضور نے ہمیں بات سمجھائی، دل کی گہرائی تک۔ نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں مثال دیکھیے، حضور فرمانے لگے دو بھوکے بھیڑیے، ایک ہوتا ہے بھیڑیا اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا بھی ہو اور بھوکا بھی ہو۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت اور عزت کی محبت، کہ مجھے بڑائی دی جائے، مجھے آگے بٹھایا جائے، مجھے اعزاز دیا جائے۔ فرمایا جتنی مال اور چاہا جانے کی محبت، شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی کرتی ہے، اتنی تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی تباہی نہیں کرتے۔ جتنی چاہا جانے کی، شہرت کی، دولت کی محبت، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم ضرورت کا مال ضرور حاصل کرو، لیکن یارو اس کام کے پیچھے لگ جانا اور دولت ہی دولت کو منشور بنا لینا، رات کو گن کے سونا، صبح اٹھنا تو پھر دوبارہ گننا شروع کر دینا، پھر ان کو گنتے ہی رہنا اور گنتے گنتے ہی زندگی گزار دینا، اور ہمیشہ سامنے والے کی دولت پر پوری توجہ رکھنا کہ وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ آج تو یہ دور آ گیا کہ لوگ اپنے پیسے بھی گنتے ہیں، اور جن جن سے تعلق ہوتا ہے ان سب کے بھی پیسے گنتے ہیں، ان کے بھی شمار کرتے ہیں، ان کا بھی حساب کرتے ہیں، اور سامنے والے کے اخراجات بھی دیکھتے ہیں اور کہاں سے اسے دیا جا رہا ہے اس پر بھی وہ توجہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں نا کہ وہ آگے کیسے نکل گیا، دولت کیسے آ گئی، شہرت کیسے ہو گئی،
جو دوسروں کے مال پہ توجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ان کا اعتراض اللہ کی تقسیم پر ہوتا ہے، لہذا پھر سامنے والے کو تو ملتا رہتا ہے، اور ان کا چونکہ اعتراض ہوتا ہے تو لہذا یہ بیچارے ہمیشہ پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سامنے والے کو دیکھنے کی بجائے رب کی رحمت کو دیکھیں نا، اور یہ اللہ کے کرم کو دیکھیں تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے کہ انسان کا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف انسان اپنی توجہ کو مبذول کرے۔ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، ان پر آزمائش آئی۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ان کے اندر مال آیا ہے، فتنہ آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی، چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بحرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، اتنی دولت آئی، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا تو جو اونچے قد والے تھے نا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا، دراز قد تھے، وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں، پتہ تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا، اور نماز ختم ہو گئی تو جا ہی نہیں رہے، ابھی بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے، جناب فاروق اعظم روئے، اللہ اکبر، درد سا پیدا ہو گیا۔ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تم اس لیے رکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے، اور یہ صحابہ کا حق ہے، یہ سب لوگوں میں بٹے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں نہ پتا، میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام، حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں، جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے ہیں۔ جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے، اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں جی بڑی اللہ کی عزت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت الگ کرنا، پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے تیری کتنی عزت ہے۔ یہ دولت کا لیبل ہے نا، اس کو ذرا اتار، خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے فتنہ قرار دیا، یہ تو آزمائش ہے۔ لالچ کرنا، لالچ میں پڑے رہنا، لالچ کی طرف سفر کرنا، اور مطمع نظر لالچ بنا لینا، مطمع نظر۔ ایک بہت بڑے دولت مند کا میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو اخبار میں چھپا تو میں دیکھ رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دولت کیسے کمائی، تو کہنے لگا جی میں نے 10 لاکھ والا کام بھی نہیں چھوڑا اور 10 روپے والا بھی نہیں چھوڑا، سارے کام کیے، بس کوشش کی کہ جہاں سے آ جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ اب کھل کے بات تو لوگ کرتے نہیں، حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، بس جہاں سے آئے، جتنے آئے، جس ترتیب سے آئے، شام کو یہ حساب ضرور کرنا ہے کہ آج میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ لوگوں نے دولت ہی کی طرف دیکھا، دولت ہی کو پرکھا، پیسے نہیں تو رو پڑے، جائیداد نہیں تو رو پڑے، مکان نہیں تو رو پڑے، جس دن 4 گاہک کم آئے اس دن رو پڑے، جس دن کام دھندا کم ہوا تو سارے زمانے کو بتایا کہ بڑی غربت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ گاہک زیادہ بیچتا پھر بھی شور کیا کرو، جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کا بھی اعلان کیا کرو۔ میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا ہی شاندار ہے، اس عنوان پر اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہماری طبیعت ٹھنڈی کر دے گا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہہ کے کتنے سارے مضامین بیان کر دیے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ساری باتیں کھول دی ایک جملہ کہہ کے۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے دنیا کو اپنا آقا نہ بنانا، دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا، ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ اسے اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام، جنہوں نے دولت کو آقا بنایا اس نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا، پھر بیچارے کروڑوں پتی ہیں پر سو نہیں پاتے ساری رات۔